بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین خبریں اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور دشمن تو ہے ہی ہے، لیکن اس وقت ہم اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمنی اپنی جگہ، اور دشمنی ہے ریاستی سطح پہ، دشمنی ہے فوجی سطح پہ. لیکن اس وقت انڈیا میں ایک کوحرام مچا ہوا ہے، ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. فوج اور اس کے ادارے، تمام کے تمام ادارے، تمام سرکاری حکام خوفزدہ اور اپنے گھروں میں چھپ کر رہ گئے ہیں. نریندر مودی ہو یا پھر وزراء، سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر رہ گئے ہیں، اور ریاستی امور ہے، ریاستی نظام ہے، وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. کیوں رہ گیا ہے؟ اور وہ ہے صرف اور صرف کرونا نے تباہی پھیلا دی ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرونا کی تباہی میں آیا ہوا ہے، اور ایک عذاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک عذاب ہے، اور عذاب سے کم کا نقشہ نہیں ہے بھارت میں. اور کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں کا ہیلتھ سسٹم، وہاں کے سرکاری سسٹم، وہاں کی فوج، وہاں کی پولیس، سب کے سب مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. اور کیا ہے صورتحال؟ یہ صرف کسی ایک ریاست میں نہیں ہے، بلکہ پوری بھارت میں یہ معاملہ پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پہ صورتحال کو سنبھالنے کا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں رہا. اور اس وقت ریاست ہند ہے، ریاست بھارت ہے، انڈیا کا ملک ہے، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں سوچ رہا. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کرونا ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز آ رہے ہیں، اور 4.25 لاکھ کیسز ایک دن میں آئے ہیں. 4.25 لاکھ انڈیا میں، 4.25 لاکھ، اور اس نے پوری دنیا کا، امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی پھیلائی تھی. لیکن اس وقت 1.25 ارب کا جو ملک ہے انڈیا، وہاں پہ کرونا اس وقت پھیلا ہوا. پوری دنیا کے ملا کے بھی اتنے پازیٹیو کیس نہیں ہیں جتنے انڈیا میں صرف ایک دن میں آ رہے ہیں. صورتحال کیا ہے؟ 4.25 لاکھ یومیہ کیس، آخری کیس رپورٹ ہوئے. ہسپتال بھر گئے ہیں، اور ہسپتالوں کے باہر 2-2 کلومیٹر تک لمبی لائن لگی ہوئی ہے مریضوں کی. 2-2 کلومیٹر تک، یعنی اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور فٹ پاتھ پہ گاڑیوں میں، اپنی گدا گاڑی میں، اپنی ریڈیوں پہ، جیسے جیسے کوئی ہانپتا کانپتا پہنچ رہا ہے، وہ جیسے ہے جہاں ہے وہ وہیں پہ بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بیٹھ چکا ہے، وہ مفلوج ہو گیا ہے. آکسیجن سلنڈرز پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے، پھیپھڑوں پر حملہ ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہسپتالوں کے باہر گیس سلنڈر پہ، آکسیجن کے سلنڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور جس کو جہاں سے ملتا ہے وہ وہاں سے جھینا جھپٹی ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، مارا ماری ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. مسجدیں، مندر، گرجا گھر، وہ سب کے سب ان کو کووڈ سینٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اب وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، کیونکہ ہسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو جہاں بیمار ہے، پازیٹیو آ گیا ہے، تو وہ وہیں رہے، اور وہیں پہ رہ کے اپنا SOPs کے تحت کوارنٹین ہو جائے، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ. 24 گھنٹے میں کرونا کی جو وائرس کی ابتدا کے بعد سے سب سے زیادہ ہلاکتیں پہنچ چکی ہیں انڈیا میں. سب سے زیادہ اس وقت ہلاکتیں انڈیا میں ہو رہی ہیں، اور سینکڑوں لوگ روزانہ مر رہے ہیں. اور اس کے بعد دلی کی جو صورتحال ہے، دلی میں ہر 25,000 سے زیادہ کیسز ایک دن میں آئے ہیں، اور دلی میں ٹیسٹ کرانے والا ہر تیسرا شخص، یعنی ہر تیسرا شخص جو ہے وہ مبتلا ہے. 33% پازیٹیوٹی ریٹ ہے، 33%. 100 میں سے 33 لوگ جو ہیں وہ
اور کرونا میں مبتلا اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور ایک دن میں ٹیسٹ میں 25,000 لوگ، اور کیجریوال جو صوبائی حکومت ہے اس نے مدد مانگی ہے وفاقی حکومت سے، کیونکہ ان کا سارا وسائل جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں۔ کم عمر لوگوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے، اور 45 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، اور اب 18 سال تک انہوں نے کہا ہے کہ لگائیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صورتحال ایسی ہے کہ ویکسین جو ہے، ان کی اپنی ویکسین جو انڈیا کی، وہ بھی لوگ پہلے ہی، کیونکہ ان کو مختلف ملکوں سے وہ ویکسین بھی واپس آئی اور اس کا ریئیکشن بہت ہو رہا تھا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت آ رہے تھے، اور اب پروڈیوس بھی ہونا بند ہو گئی ہے، کیونکہ کرونا اتنا پھیل گیا ہے۔ جن لوگوں نے کرونا، یعنی کہ جس سٹاف نے، ہیلتھ ورکرز نے اور ہیلتھ ایکسپرٹس نے جو ویکسین تیار کرنی تھی، وہ ویکسین تیار ہونے کے بجائے فیکٹریاں ہی بند ہو چکی ہیں اور کوئی ویکسین بھی تیار نہیں ہو رہی۔ یہ ایک الگ ہے کہ ویکسینیشن کا پروسیس رک گیا ہے، ویکسین ہے نہیں، نئی ویکسین آ نہیں رہی، یہ سچویشن ہو گئی۔ اس کے بعد قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی ہے، کیونکہ مسلم، آپ کو پتہ ہے، مسلمان بھی، عیسائی بھی، کرسچن بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، تمام قومیتیں وہاں پہ موجود ہیں، تمام مذہب کے لوگ موجود ہیں، اور ہر جو مذہب کے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں بلا امتیاز۔ قبرستان میں جگہ کم پڑنے لگ گئی ہے، اور جو دلی کے گورکن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 گنا زیادہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، معمول سے 4 گنا زیادہ، یعنی اگر ایک دن میں 25 آتی تھیں تو اب ایک دن میں 100 آ رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ مغربی ریاست گجرات کے سورت، راجکوٹ، جام نگر اور احمد آباد کے شمشان گھاٹ میں کئی گنا زیادہ لاشیں آ رہی ہیں، اور تقریباً راؤنڈ دا کلاک اب لاشیں جلانے کا پروسیس چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 48 گھنٹے سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب وہاں پہ ڈیڈ باڈیز جلائی نہ جا رہی ہیں۔ شمشان گھاٹ کہتے ہیں جہاں پہ ہمارا قبرستان ہوتا ہے، جہاں پہ ہم تدفین کرتے ہیں مسلمان جو ہیں، اور جو سکھ اور ہندو اور دلت، یہ جو سب ہیں، یہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلاتے ہیں، اور جہاں جلاتے ہیں وہ ہے شمشان گھاٹ اس کو کہتے ہیں۔ فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا چیتا کو آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے، تو شمشان گھاٹ میں آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں، وہاں پہ آپ کو راکھ کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، وہ سب کی سب چیتا جلائی جا رہی ہیں، ڈیڈ باڈیز جلائی جا رہی ہیں۔ تو شمشان گھاٹ میں راؤنڈ دا کلاک اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ لاشیں جلانے کا عمل چل رہا ہے۔ لکھنؤ کے 2 شمشان گھاٹوں میں رشتہ داروں کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ٹوکن دیا جا رہا ہے اب، یعنی کہ وہاں پہ اتنا ہاؤس فل ہے شمشان گھاٹ کہ ڈیڈ باڈیز اتنی پڑی ہیں کہ ان کو ٹوکن دیا جاتا ہے کہ جناب ڈیڈ باڈی رکھیں اور ٹوکن لے جائیں، آپ کا 24 گھنٹے کے بعد اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ آ جانا اور آپ کے سامنے چیتا کو جلا دیا جائے گا، اور لوگوں کو کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ لکڑیوں کی قلت ہو چکی ہے، اور لواحقین کو اب اپنی لکڑیاں خود لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ وہاں پہ کیونکہ پہلے تو شمشان گھاٹ میں لکڑیوں کا بندوبست ہوتا تھا، ہر چیز ہوتی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ڈیڈ باڈیز نہیں، ڈیڈ باڈی رکھیں، ٹوکن لیں، لکڑیاں لے کے آئیں، اور اتنے گھنٹے کے بعد آئیں آپ، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد کا 48 گھنٹے کے بعد کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی ریاست ہے بھارت کی، وہ ہے اتر پردیش، صوبہ ہے، وہ ہے 24 کروڑ کی آبادی والی ریاست ہے اتر پردیش۔ یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور ہر چھٹا جو ہے وہاں پہ 24 کروڑ میں سے آپ دیکھیں کہ ہر چھٹا شخص پازیٹیو ہے، ہر چھٹا شخص پازیٹیو ہے، اور 24 کروڑ کا مطلب ہے 4 کروڑ وہاں پہ پازیٹیو کیس موجود ہے اتر پردیش میں۔ اور یہ جو ہے جناب اس کی آبادی جو ہے، اگر یہ الگ ملک ہوتا تو یہ چین، انڈیا، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد دنیا کا 5واں بڑا، اور پاکستان اور برازیل سے بھی بڑا ملک ہونا تھا۔ یہ اتنی بڑی ریاست ہے اتر پردیش، 24 کروڑ کی آبادی ہے۔ اتر پردیش سیاسی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، تو 80 ارکان اس کے پارلیمان میں آتے ہیں، پوری
اس میں، اور نریندر مودی بھی اسی اتر پردیش میں شامل ہے۔ یہ جو اوپر میں نے کہا ہے جن ریاستوں کا ذکر کیا ہے، تو 1,91,000 جو ہیں وہ ایکٹیو کیسز اس وقت کرونا کے اس ایک ریاست میں موجود ہیں اور ڈیلی آ رہے ہیں۔ تو یہ ہر روز جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پازیٹیو کیس آ رہے ہیں۔ آکسیجن سلنڈر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وینٹیلیٹر کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد بدامنی اور بد انتظامی کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ یہی لڑائی مار کٹائی، وہاں پہ آگ لگ گئی کرونا وارڈ میں، اور کرونا وارڈ میں آگ لگنے سے بھی 13 مریض جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک، اور سوشل میڈیا میں اس وقت پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا میں سب سے نمبر 1 جو اس وقت ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے جناب انڈیا کا کرونا۔ اب یہ صرف انڈیا میں، تو میں پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے وہ اپنا SOPs کا خیال رکھیں اور خود کو اپنے طور پہ کوارنٹین کر لیں، تندرست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، کیونکہ پاکستان میں بھی فوج کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا ہے کہ اگر لوگ، جو ابتدائی طور پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اگر لوگوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر کرونا کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر عمل درآمد کے لیے فوج کو طلب کیا جائے گا۔ فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے وزیر اعظم نے، فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں، SOPs آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں نے کنٹرول نہ کیا، بازاروں میں آنے سے نہ رکے، مارکیٹس میں آنے سے نہ رکے، اور اس کے علاوہ SOPs کا خیال نہ رکھا اور سماجی رابطوں کا خیال نہ رکھا، تو پھر چند دن دیے گئے ہیں پاکستان کے عوام کو، اس کے بعد فوج آئے گی، اور وہ یوں سمجھیں کہ سیمی کرفیو ہوگا، اور اس میں پھر فوج کنٹرول کرے گی اور لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور اس میں سعودی عرب کے مفتی اعظم جو کہ خطبہ حج بھی ادا کرتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، شیخ عبدالعزیز، انہوں نے بھی ایک دینی اعتبار سے بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا دوسرے لوگوں سے میل جول حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ مہلک وائرس ہے، لہٰذا مفتی اعظم نے بھی کہا ہے کہ جناب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب نے اپنے ہی شہریوں پہ جو موجود ہیں ان ممالک میں، ان پہ بھی پابندی عائد کر دی ہے، ان کو 72 گھنٹے دیے ہیں کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر سعودی عرب واپس پہنچیں، ادروائز اس کے بعد کسی کو بھی انڈیا اور پاکستان سے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں، فضائی آپریشن سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ مختلف ملکوں نے معطل کر دیے ہیں، سسپینڈ کر دیے ہیں، اور ایون بھارتی پولیس جو ہے اب وہ کیا کر رہی ہے، بھارتی پولیس بھارت کے جو ہندو اور سکھ اور عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں آپ، بھارتی پولیس کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسجدوں میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہماری مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ مسلمانوں سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ اب صرف اتنا ہی میں نے آپ کو بتانا تھا جناب کہ اپنا احتیاط کیجئے، یہی کچھ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ پاکستان بھی اس وقت ریڈ لسٹ میں شامل ہے، اور پاکستان بھی خطرناک ملکوں میں شامل ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔